شیخ اصیل ابی محمد عبد اللطیف بن شیخ ابی نجیب عبد القاہر بن عبداللہ سہروردی، یہ فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں بہت بڑے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کو ہر رات ایک آواز آتی تھی، صدا آتی تھی، جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہے تو اس کی آواز، اس طرح کی آواز وہ ہمیں لگتی تھی. ان دنوں حضور غوث پاک اس شیخ حماد کے پاس بیٹھا کرتے تھے. لوگوں نے عرض کی حضور غوث پاک سے کہ آپ شیخ حماد سے پوچھیں کہ یہ آواز کیسی ہوتی ہے جو آتی ہے. حضور غوث پاک نے شیخ حماد سے کہا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آواز آتی ہے یہ کیسی آواز ہے. تو شیخ حماد نے کہا میرے 12,000 مرید ہیں. کتنے؟ 12,000. تو میں ان سب 12,000 کے نام بڑی تیزی سے لیتا ہوں. سب کے نام یاد، سب کے نام یاد، اور ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہے جو میں اللہ سے منظور کراؤں. تو میں ان سب کے چونکہ نام پکارتا ہوں تو وہ آواز تمہیں اس طرح لگتی ہے. فرمایا میرا کوئی مرید اس وقت تک انتقال نہیں کرتا جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی یا 1 مہینے کے اندر اندر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوتی ہے جو میری بیعت میں داخل ہوتے ہیں. یہ بات غوث پاک نے سن کر کہا شیخ حماد کو اگر اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا تو میں اللہ سے یہ وعدہ لوں گا کہ قیامت تک میرا کوئی مرید، کب تک؟ پھر کہیے گا، قیامت تک میرا، یعنی ان کے سلسلے میں، قادری سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا اس وقت تک نہ مرے جب تک اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے. فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، آپ نے یہ کہانی تو سنی ہے، سوائے جھوٹ کے اور اس پر کچھ کہا نہیں جا سکتا. لعنت اللہ علی الکاذبین کے علاوہ اور کوئی الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہنے کے لیے، کیونکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن اور حدیث کو آپ دیکھیں تو اس قسم کی کوئی، اس کی کہانی کے متبادل کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ 12,000 مریدوں کا نام میں لیتا ہوں اور پھر وہ جو ہے توبہ کرتا ہے تب تک نہیں مرتا، یا 1 مہینے تک اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور دوسرا کلپ جو اسی کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا اگر مجھے ایسا رتبہ ملا تو میں اللہ سے وعدہ لوں گا. اللہ سے وعدہ تو میرے بھائی کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا اوفو بالعہد، اپنے وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا. تمہارے سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ قرآن کریم کی سورت بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. کون سا وعدہ ہے جی؟ وہ جو کہا تھا نا عالم ارواح میں کہ قالوا بلا و ربنا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، پروردگار، آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ وعدے کو پورا کرو. اللہ سے تو کوئی وعدہ لے ہی نہیں سکتا نا، یہ ہے جھوٹ. نورانی صاحب اپنی شیطانیت کو بکھیرنے سے باز نہیں آ رہے. ریزن کیا ہے؟ اس کی روزی روٹی میرے بھائی اس سے چل رہی ہے، اور اچھی خاصی چل رہی ہے. لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے اور وہ اہل جنت والے عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نیک کام کرتا ہے. فَأَسْبَغَ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، آخری وقت میں تقدیر اس پہ غالب آتی ہے. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ اہل جنت والے عمل کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَأَسْبَغَ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، تقدیر اس پر غالب آتی ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اہل جہنم والے عمل کرتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک بندہ اہل جہنم والے عمل کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس کے اور اس کے درمیان، جہنم کے درمیان، اس کے اور جہنم کے درمیان 1 ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَأَسْبَغَ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ اہل جنت والے عمل کرتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے.
یہ ہے اصل حدیث. اور یہ جو جھوٹ کی کہانیاں تم سنا رہے ہو سوائے لعنت کے اور کچھ نہیں ہے. اور جاہل عوام بھی سوائے گمراہی کے ان کو کچھ نہیں مل رہا. آپ نے مجبت عبرانی کی ایک حدیث تو سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو اس کے ایمان کا کوئی پتہ نہیں، شام کو کافر ہو جائے گا. تو یہ اب میں کفر کا فتویٰ تو نہیں لگاتا، کبھی آپ کہیں جی کفر کا فتویٰ لگا دیا، لیکن فتنے کا زمانہ ایسا ہے کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہ دیکھو نورانی صاحب کتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر نے کہا کہ میں اللہ سے وعدہ لوں گا اور میں اپنے مریدوں کو ایسا مرنے نہیں دوں گا جب تک وہ توبہ نہ کریں، اور میرا قدم اس وقت تک نہیں جنت کی طرف اٹھے گا جب تک میرے مرید جنت میں نہ چلے جائیں. یہ جھوٹ نہیں تو میرے بھائیوں کیا ہے؟ اللہ سے بھلا کون وعدہ لے سکتا ہے؟ ارے کون اس کے سامنے بولے گا؟ قیامت کے دن فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. فرمایا فرشتے بھی اس کے سامنے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے، الا من اذن له الرحمن، سب اس کے سامنے تو درست بات کی جائے گی. فقال صوابا، درست بات اس کے سامنے کوئی نہیں بول پائے گا. سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے اس کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی، کوئی نہیں بولے گا. تو یہ اللہ سے کون سا وعدہ لے رہے ہیں سوائے جھوٹ کے؟ اور کوئی ان کا کام نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے، سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.